آخر کار امام مسجد صاحب نے اپنی تنخواہ کے بڑھانے کا مطالبہ کر ہی دیا، کیونکہ سال بیت چکا تھا اور دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی۔ امام مسجد صاحب نے مسجد کے صدر صاحب کے پاس آ کر کہا جی میری آپ تنخواہ بڑھا دیں۔ جیسے ہی مسجد کے امام صاحب نے مطالبہ کیا تو جو صدر صاحب تھے ان کے ذہن میں مختلف خیالات اور مختلف باتیں آنے لگ پڑی۔ انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہمارا مسجد کا جو امام ہے نا جی، یہ دنیا دار ہو گیا ہے، کس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا، اپنی تنخواہ کے بڑھانے کا مطالبہ کرنے لگ پڑا ہے۔ پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ روک ٹوک شروع ہو گئی، امام مسجد اور صدر کے درمیان ان بن ہونا شروع ہو گئی۔ پھر وہ جو کہا تھا نا کہ پیچھے اس امام کے، اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پیچھے پہ جو اس امام دے، کہ امام جاتا کہاں ہے، امام آتا کہاں سے ہے، اس کے پاس موبائل کون سا ہے، یہ موٹر سائیکل بہت تیز چلاتا ہے، اور اس کے پاس تو نوجوان لڑکے آ کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی طرح طرح سے امام مسجد کے بارے میں مختلف بدگمانیاں شروع ہو گئی۔ ہوا کیا، آخر کار امام مسجد صاحب کو بلا وجہ شرعی عہدہ امامت سے فارغ کر دیا گیا۔ اب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امام کو بلا وجہ شرعی عہدہ امامت سے فارغ کر دینا یہ کیا ہے؟ امام مسجد صاحب کو عہدہ امامت سے بلا وجہ شرعی فارغ کر دینا یہ ناجائز ہے۔ فقہا یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر امام صحیح العقیدہ ہے، یعنی اس کا عقیدہ بالکل درست ہے، صحیح القراءت ہے، اس کی قراءت بھی بالکل درست ہے، وہ صحیح الطہارت ہے، یعنی طہارت بھی وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، اسی طرح وہ فاسق معلن بھی نہیں ہے، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا بھی نہیں ہے، ظاہراً کوئی جرم کرنے والا بھی نہیں ہے، اور وہ کوئی معذور شرعی بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں صرف اپنی انانیت کی وجہ سے امام مسجد کو عہدہ امامت سے فارغ کر دینا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور کل بروز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا اگر کسی نے یہ ظلم کیا ہے۔ انتظامیہ مسجد کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں، اور بغیر مطالبے کے، کہ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب مطالبہ کریں گے تو تنخواہ بڑھائیں گے، بھائی بغیر مطالبے کے ہی سال جیسے ہی گزر جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ امام مسجد کی تنخواہ کو بڑھا دیں۔